نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم لا اکراہ فی الدین صدق اللہ العظیم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ 2-3 حدیثیں بیان ہوں گی، لیکن بہت ہی قیمتی اور بہت ہی ضروری یہ بیان ہے۔ میری 2 گزارشات ہیں سننے والوں سے۔ ایک تو پہلی گزارش یہ ہے کہ اس بیان کو پورا سنیے گا تھوڑا وقت نکال کے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کو آگے بھی ضرور سینڈ کیجیے گا، خاص طور پہ جو شدت پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں دین میں، یا جو کٹر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ذرا ضرور بھیجیے گا تاکہ کچھ لوگوں کی اگر غلط فہمیاں دور ہو جائیں تو کوئی دین کی جو سختی ہے اس سے باز آئے، تو انشاءاللہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہمارے بڑی بدقسمتی ہے کہ بڑی دفعہ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ دین ہم خود نہیں پڑھتے، ہم نے دین کو خود نہیں پڑھا۔ اکثر جو لوگ ہیں انہوں نے دین کو سنا ہوا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارا غلط دین سناتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ جو بہت اچھا، علماء کی وجہ سے آج تک دین ہم تک پہنچا ہے، صحابہ کے بعد یا تابعین کے بعد۔ لیکن آج کل کا جو دور آ گیا، اکثریت وہ لوگ ہیں جو صرف اپنا مسلک بیان کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک ہی سچا ہے اور باقی جو سارے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ان کی نمازیں بھی قبول نہیں، ان کا وہ اللہ معاف کرے کئی تو کفر کے فتوے دے دیتے ہیں۔ یہ عام چیز ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی بتانے والی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر فلاں وقت میں نماز پڑھی ہے تو نماز نہیں ہوتی، یہ بھی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو آج اسی موضوع پہ انشاءاللہ 2-3 حدیثیں ہیں، لیکن بہت اہم ہے، گزارش ہے کہ پورا بیان سنیے گا اور آگے بھی اس کو اگر ہو سکے تو ضرور بھیجیے گا۔ اللہ کرے کوئی کسی کی سمجھ میں دین آ جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ پہلی جو حدیث ہے وہ سنن ابی داؤد میں 95 اور 393، یہ 2 جگہ پہ موجود ہے۔ ترمذی شریف میں 149 اور سنن مسلم شریف میں 613 اور سنن نسائی میں یہ حدیث انشاءاللہ 522 نمبر پہ موجود ہوگی۔ بخاری شریف میں بھی یہ موجود ہے، مجھے بخاری شریف کا اس وقت نمبر یاد نہیں ہے، اور یہ حدیث تقریباً سیاستہ کی ہر کتب میں موجود ہے، اور اس کا جو چیپٹر ہے وہ ہے نماز کے اوقات، کہ کون سی نماز کس وقت میں پڑھنی چاہیے۔ اور یہ ہمارے کہتے ہیں جی وہ فلاں وقت پہ اذان دیتے ہیں، فلاں وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، ابھی وقت شروع نہیں ہوا، ابھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو حدیث روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس 2 دفعہ میری امامت کروائی، یعنی 2 مختلف دن امامت کروائی۔ تو پہلے دن آپ نے ظہر پڑھائی جب سورج ڈھل گیا تھا، توجہ اور غور سے سنیے گا انشاءاللہ پھر سمجھ آئے گی۔ عصر پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل یعنی اس کے برابر ہو گیا تھا۔ مغرب پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے، یعنی سورج ڈوبتے ہی مغرب فوراً پڑھا دی۔ عشاء پڑھائی جب شفق ختم ہو گیا تھا، اور فجر پڑھائی جب تم پر کھانا پینا حرام ہوتا ہے، یعنی جب سورج صبح صادق ہوتی ہے تو اس وقت فجر پڑھا دی۔ یہ پہلے دن کا جو جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب دوسرا دن آ گیا، دوسرے دن پڑھائی ظہر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا تھا، یعنی تقریباً جس دن پہلے دن عصر پڑھائی تھی اس دن دوسرے دن ظہر پڑھائی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، یہ میں نے نمبر حدیثوں کے آپ کو بتا دیے ہیں، آپ خود بھی مطالعہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور عصر پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہو گیا تھا، اور مغرب اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا، مغرب کا ٹائم تقریباً وہی ہوتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔
اور عشاء تہائی رات میں جب رات کا تیسرا حصہ گزر گیا تھا اس وقت پڑھائی. پہلے دن جلدی پڑھا دی اور دوسرے دن تقریباً تیسرا حصہ جب رات گزر گئی تو پھر عشاء پڑھائی. اور فجر پڑھائی کہ جب فجر اجالے میں پڑھائی، یعنی ایک دن ہے کہ اندھیرے میں پڑھائی اور ایک دن ہے کہ اجالے میں پڑھائی. اور بالکل ایسے ہی تھوڑے بہت الفاظ کا فرق ہے. ایک آدمی آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے بھی یہی پوچھا تھا کہ مجھے نماز کے اوقات بتائیں. تو آپ نے اس کو کہا کہ 2 دن ہمارے پاس ٹھہرو. پہلے دن آپ نے ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور دوسرے دن آپ نے ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں، اور بتایا کہ ان وقتوں کے درمیان میں نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور یہی جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ نماز کا وقت ان دونوں کے درمیان میں ہے. اب ہمارے کچھ مسلک جو ہیں وہ نماز کو جلدی ادا کر لیتے ہیں، اور کچھ ہیں جو نماز کو دیر سے ادا کرتے ہیں. جو دیر سے ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی تو نماز کا ٹائم شروع ہوا ہی نہیں ہے، انہوں نے پہلے اذان دے دی ہے. یہ آپ اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھتے ہوں گے. خدا را ان حدیثوں کو ذرا پڑھیں، دیکھیں کہ نماز کا وقت یہی نہیں ہے کہ جو آپ کا مسئلہ کہہ رہا ہے. نماز کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہیں وہ 2 ہیں. ایک اول وقت ہے، بہتر ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کی جائے، اور ایک آخری وقت ہے. اب جو اول وقت میں ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جنہوں نے آخری وقت میں ادا کی ان کی نہیں ہو رہی. جو آخری وقت میں ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جنہوں نے ابھی تو وقت شروع ہی نہیں ہوا تھا انہوں نے پہلے اذان دے دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اب کیا کہا جا سکتا ہے اس بارے میں، کہ وہی بات جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف دین کو سنیں گے تو ہم آپس میں لڑتے ہی رہیں گے. کبھی بھی ہم ایک دوسرے مسئلوں کو برداشت نہیں کریں گے، کبھی بھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، اپنے آپ کو جنتی کہیں گے، اور باقی سب کو دوستی کہیں گے. ان کی نمازوں کو بھی ہم نجائز کہیں گے، ان کے اذانوں کو بھی نجائز کہیں گے. اب میں نے آپ کے سامنے یہ 2 حدیثیں بیان کی ہیں. ایک جبریل علیہ السلام نے امامت کروائی، اور پھر ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات پوچھے تھے. خدا را آپ خود بھی پڑھیں ذرا. میں نے کتابوں کے نام بتا دیا، دوبارہ بتا دیتا ہوں. سنن ابی داؤد میں 93 اور 393، ترمذی شریف میں 149، مسلم شریف میں 613، سنن نسائی میں 522، بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے. ہر کتاب میں یہ موجود ہے، اور چیپٹر ہے نماز کے اوقات. جو میں نے شروع میں آیت کریمہ کے قصہ پڑھا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے وہی دین سمجھا ہوا ہے جو ہمارا مسلک ہے. دین وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے. جو مولوی حضرات بیان کرتے ہیں وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ سارے غلط بیان نہیں کرتے، لیکن اکثریت جو ہے وہ دوسرے مسئلوں کو گالیاں ہی دیتی ہے. نہ ان کی نمازیں کا اعتبار کرتی ہے، نہ ان کے کسی بھی عمل کو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ فلاں تو اس نے یہ اس ٹائم پہ نماز پڑھی ہے، اس نے اذان اب دی ہے، اس نے درود شروع میں نہیں پڑھا، اس نے آخر میں نہیں پڑھا، وہ کافر ہیں، وہ بدعتی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. پتہ نہیں ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے. میں پہلے اس موضوع پہ بڑی گفتگو کر چکا ہوں، الحمدللہ بڑی گفتگو ہو چکی ہے، کہ اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے جو ارکان ہیں، جو اسلام کی جو بیس ہے، اس میں کسی بھی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور حیرت کی بات، آپ جو کچھ لوگ شاید اس کو حیرت سمجھیں کہ نماز کے جو فرائض ہیں ان میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کے ایک ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب آخری نبی مانتے ہیں، آخرت پہ سب کا یقین ہے، قرآن پاک کو سب آخری کتاب مانتے ہیں. حج اگر ساتھ ہو تو اس کا بھی کوئی بھی انکاری نہیں ہے. روزے بھی سب رمضان مبارک میں رکھتے ہیں. زکوٰۃ بھی جس کے پاس پیسے ہوں وہ خمس دے دے یا زکوٰۃ دے دے، ایک ہی بات ہے. اور جہاد کا بھی کوئی انکاری نہیں ہے. اب مجھے بتائیں اور اسلام کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھتے اور ایک دوسرے کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے. خدا را تھوڑا سا خود بھی دین کا مطالعہ کریں، خود بھی دین کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ دین جو ہم سن رہے ہیں وہ نہیں ہے. دین کتابوں میں ہے اور حدیث کی کتابوں میں ہے، وہ دین ہے.
اب نماز کے فرائض کی طرف آ جائیں تو پہلے بھی میں بڑی دفعہ اس پہ گفتگو ماشاءاللہ ہو چکی ہے، تو آج موضوع کیونکہ یہ ہے، تو کہتے ہیں جی فلاں نماز اس طرح پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، اور علماء حضرات مصلے پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کے پیچھے تیری نماز نہیں ہوگی، تو وہاں مسجد میں کیوں جاتا ہے، اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھتا ہے، وہاں اذانیں کیوں دیتا ہے، تیری نہ اذان ہو رہی ہے نہ تیری نماز ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو نماز کے فرائض کون سے ہیں جی؟ تکبیر تحریمہ، قرات، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد اور سلام۔ اب مجھے بتائیں کہ کون سا مسلک ہے جس کا ان کے بارے میں اختلاف ہے؟ سب یہ مال کر رہے ہیں، سنتے ہیں کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہیں، کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت اپنا لی ہے اور کسی نے کوئی اپنا لی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو کافر کہنا یا ان کو دوسروں کو کہنا کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ان کی مسجدوں میں نہ جائیں، تو یہ قیامت والے دن کیا جواب دیں گے اللہ اور اس کے رسول کو کہ تم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لوگوں کو تم نے ان کے درمیان میں پیار محبت کا نہیں بلکہ نفرت اور بغض کا درس دیا تھا۔ اس دن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں۔ ایک اور بہت پیاری حدیث ہے بخاری شریف میں 946 بخاری شریف میں یہ موجود ہے کہ غزوہ خندق کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ آپ نے بنو قریظہ کے محلے میں جا کے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ توجہ اور غور سے سنیے گا، آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ تم نے بنو قریظہ کے محلے میں جا کے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ اب جب صحابہ چلے تو رستے میں نماز عصر کا وقت آ گیا۔ اب وہاں صحابہ میں اختلاف ہوا، اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے، اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے۔ وہاں کچھ صحابہ نے کہا کہ کیونکہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا چاہیے اس لیے ہم نماز یہیں پڑھیں گے۔ کچھ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ بنو قریظہ میں پہنچ کے نماز ادا کرنی ہے، ہم یہاں نہیں ادا کریں گے، ہم وہاں جا کے ادا کریں گے۔ کچھ نے وہاں ادا کر لی اور کچھ نے بنو قریظہ کے محلے میں جا کے نماز ادا کی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اب کوئی ہمارے جیسے وہاں ہوتے، کوئی ہمارے دور کے مولوی یا کوئی عالم ہوتے، انہوں نے کہنا تھا ایک تو پکے کافر ہو گئے ہیں، یا جنہوں نے نماز ادا کی ہے وہ کافر ہو گئے ہیں، یا جنہوں نے وہاں پہنچ کے کی ہے وہ ہو گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے دونوں گروہوں کو کچھ نہیں کہا، آپ نے دونوں گروہوں کو کچھ نہیں کہا۔ جس نے نماز رستے میں ادا کر لی اس کو بھی کچھ نہیں کہا، جس نے وہاں پہنچ کے کی اس کو بھی کچھ نہیں کہا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، بخاری شریف میں 946 نمبر ہے یہ حدیث کا، آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو خدارا ایک ہی بات ہے، دین کو خود پڑھیں، کسی کے پیچھے نہ لگیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ لوگ مسلح پہ بیٹھ کے جو ہے مولوی وہ غلط حدیثیں بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، غلط قسم کے فتوے دے رہے ہیں اور دین کی غلط اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ فلاں کی مسجد میں نہ جانا، وہاں تیری نماز نہیں ہوگی، وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ اس طرح نہیں کرتے، تو تمہارا دین خراب ہو جائے گا، تمہارا عقیدہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا۔ یہ وہ لوگ بیان کر رہے ہیں جو ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، جو مصلی رسول پہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان نفرتیں اور بغض اور کینے پیدا کر رہے ہیں، بجائے ان کے اس کے کہ وہ لوگوں میں پیار، محبت، امن اور سلامتی کا پیغام دیں۔ وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں، بلکہ دین سے دور کر رہے ہیں، مسجدوں سے دور کر رہے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے کہ یار مسجدوں میں تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اب بہت سارے لوگ ہی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ خدارا یہ جو مصلی پہ بیٹھتے ہیں یا جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں، یہ تھوڑا سا خدا کا خوف کریں، یہ خدا کا خوف کریں، دین کو امن اور سلامتی بنا کے پیش کریں، دین کو نفرت بنا کے پیش نہ کریں۔ اور جو کہتے ہیں کہ فلاں تیری اذان نہیں ہوتی، تیری جماعت نہیں ہوتی، تیری نماز نہیں ہوتی، وہ بھی ذرا سن لیں۔ یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری شریف میں 2931
اور ترمذی شریف میں 2984 اور 180 انشاءاللہ یہ موجود ہوگی۔ احزاب کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے جنگ سے تو آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ان کو کہ آپ وہ کفار کو برا برا کہہ رہے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے ابھی تک عصر کی نماز ادا نہیں کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی ادا نہیں کی ابھی تک، تو پھر آپ نے جو بد دعا دی ہے یہ ذرا ڈر جائیں جو لوگ دین کا ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اور لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، میں نے نہیں ایسے الفاظ کبھی سنے نہ پڑھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہوں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ان مشرکین اور کفار کے گھروں میں آگ بھر دے اور ان کی قبروں میں آگ بھر دینا، کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز عصر یعنی نماز وسطیٰ پڑھنے سے روک کے رکھا۔ اب جو کہتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھ، تیری اذان نہیں ہوگی، تیرا یہ نہیں ہو رہا، تیرا وہ نہیں ہو رہا، تو وہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بد دعا دی ہے۔ یہ کیا کریں گے، کیا منہ دکھائیں گے قیامت والے دن کہ جن پہ یہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، جن کو یہ بے دین کہہ رہے ہیں، جن کے کہہ رہے ہیں نمازیں نہیں ہوتی، جن کے کہہ رہے ہیں اذانیں نہیں ہوتی۔ مجھے تو یہ بیان کرتے ہوئے بھی ڈر اور خوف آ رہا ہے، لیکن جو لوگوں میں یہ چیز بیان کر رہے ہیں، ان کو اس چیز پہ مجبور کر رہے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ خدا را دین کو خود پڑھیں، دین میں بالکل سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں بالکل نرمی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے دین کو خود پڑھا نہیں ہے، ہم کسی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اور بدقسمتی ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دین بیان کرتے ہیں، اکثر مسلک بیان کرتے ہیں، کیونکہ مسلکوں میں اختلاف ہے، اسی اختلاف کو ہوا دیتے ہیں۔ کبھی کو بندہ یہ بیان نہیں کرے گا کہ رفاعی دھیان کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، یا دوسرے یہ نہیں کہیں گے کہ رفاعی دھیان کرے تو پھر بھی ہو جاتی ہے، یہ کہیں گے جی اس کے بغیر نہیں ہوتی، وہ کہے گا اس کے بغیر نہیں ہوتی، وہ کہے گا جی فلاں وقت میں نہیں ہوتی، وہ کہے گا جی فلاں وقت میں نہیں ہوتی۔ یہ دین کو کیا کر رہے ہیں، میری سمجھ میں یہ چیز نہیں آ رہی، بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ میں بیان کر رہا ہوں۔ میری بات کس نے سننی ہے، یہ کس نے عمل کرنا ہے؟ لیکن شاید کوئی سن لے تو کوئی حدیث کی کتب کا مطالعہ کرنا شروع کر دے تو اس نفرت، اس بغض اور اس کینے سے وہ باہر آ جائے۔ اسی نیت کے ساتھ یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ تو وہی باتیں میں اکثر کہتا ہوں، خدا نماز کی پابندی کریں، جہاں بھی ٹائم ہو رہا ہے، جس مسجد میں بھی ٹائم ہو رہا ہے، آگے جو بھی امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں، نماز آپ کی ہو جائے گی، بس یہ ہے کہ پڑھیں صحیح، نماز ضرور ادا کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی پہ کفر کے فتوے نہ لگائیں، کسی کے دین میں شک نہ کریں، ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کریں، ہر ایک کو مسلمان سمجھیں، ہر ایک کو جنتی سمجھیں۔ انشاءاللہ جس نے کلمہ ایک دفعہ بھی خلوص کے ساتھ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اب یہ جو دوسروں کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ کس منہ سے اب کلمے کا جواب دیں گے؟ میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ صحابہ نے کہیں حملہ کیا تو وہ لوگ سارے اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے، ایک شخص وہاں رہ گیا۔ تو جب اسامہ بن زید تھے یہ راوی اس حدیث کے، انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کرنے لگے اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے پھر بھی قتل کر دیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کہ تو نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا؟ اب دیکھیں یہاں اسامہ بن زید ہے اور وہاں ایک کافر ہے جس نے پہلی دفعہ کلمہ پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو قیامت والے دن اس کے کلمے کا کیا جواب دے گا؟ آپ بار بار یہی فرماتے رہے، اور اسامہ بن زید کہتی ہیں کہ میں نے خواہش کی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ خدا را جو کلمہ گو ہیں، جو اہل قبلہ ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی مانتے ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے فتوے نہ لگائیں، ورنہ آپ خود کافر ہو جائیں گے، آپ خود جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔